أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء شہید۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کا کفر مٹھی بھر فلسطینیوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ آگ اور بارود کی بارش ان پر برسا رہے ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ یہ ہسپتال ہے یا کوئی سکول ہے یا کوئی عبادت خانہ ہے، اور نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی جنگ سے بھاگے ہوئے معصوم بچوں کی، عورتوں کی کوئی پناہ کا کیمپ ہے، یہ پناہ گزینوں کا کوئی کیمپ ہے۔ یہ بیچارے تو لڑنے والے ہیں نہیں، کسی چیز کا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا۔ انسانیت شرما گئی ہے ان ظالموں کے ظلم و ستم کے سامنے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، حتیٰ کہ ایک ایک دن کے بچے بھی ان کے آگ اور خون کے اس کھیل سے محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کے کھوکھلے نعروں کی حقیقت تو کم از کم دنیا کے سامنے واضح کر دی ہے۔ یہ جو انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق کے جھوٹے نعرے بلند کرتے تھے، کم از کم اللہ پاک نے ان کے ان جھوٹے نعروں کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ جتنا بھی ظلم کر لیں، جتنی بھی فلسطینیوں کی نسل کشی کر دیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے فیصلے میں غالب ہے، اللہ اپنے کاموں میں غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ جو رب حضرت یوسف علیہ السلام جن کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، جس یوسف کے مصر کے بازاروں اور منڈیوں میں ریٹ اور دام طے کیے جا رہے تھے، جو رب اس بات پر قادر ہے، غالب ہے کہ وہ اسی یوسف کو کنویں سے نکال کر اور غلامی سے نکال کر اسی مصر کے تخت پر بٹھانے پر قادر ہے۔ جو رب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہضم ہونے سے بچانے پر قادر ہے اور ان کو صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر لانے پر قادر ہے، قدیر ہے، وہ رب اگر چاہے تو لفظ کن کے ساتھ
پوری دنیا کے ظالموں، جابروں اور کافروں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ جو رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ سے بالکل صحیح سلامت اور محفوظ نکالنے پر قادر ہے، آگ جس کا کام ہی جلانا ہے، وہ رب چاہے تو اس کے حکم سے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، وہ رب چاہے تو جلا کر راکھ کر دینے والی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، سلامتی والی ہو سکتی ہے۔ وہ رب چاہے تو 313 کو 1000 سے زائد کافروں پر غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ وہ رب چاہے تو چند ہزار مسلمانوں کو اس دور کی بہت بڑی روم کی سلطنت، جن کے فوجی لاکھوں کی تعداد میں تھے، اللہ پاک چاہے ان چند ہزار مسلمانوں اور صحابہ کہ جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جن کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں تھی، جن کے پاس چلانے کے لیے تلواریں اور نیزے نہیں تھے، وہ رب چاہے تو لاکھوں کی سپر پاور روم کو ان کے آگے لگا کر بھگا سکتا ہے۔ وہ رب اگر چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ اپنی قدرت کے کرشمے کبھی کبھار وقتاً فوقتاً دکھاتا بھی رہتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کفر و باطل کا جو ٹکراؤ رکھا ہے، یہ در حقیقت اس رب کا ایک امتحان ہے جو اپنے بندوں سے وہ لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہ کائنات کا رب خود فرماتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ ہم تمہاری ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، دشمن کا خوف، اور کبھی بھوک کے خوف سے، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی کے ساتھ ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ تمہاری جانیں ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، 10 10 100 100 کر کے اللہ کی راہ میں قربان ہوتی چلی جائیں گی، اور اس وقت در حقیقت یہ تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہوگا، اور تمہارے دیوس، بے حس اور بے غیرت حکمرانوں کا بھی امتحان ہوگا کہ جن کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے ظالم مظلوموں پر اندھا دھند وحشیانہ بمباریاں کر رہے ہیں، لیکن تمہارے مسلم حکمران انہوں نے اپنے منہ میں گھنگریاں ڈالی ہوئی۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت نے یہ انسان کی تھوڑی سی جو زندگی ہے اس کو پیدا ہی امتحان کے لیے کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ رب کہتا ہے کہ میں نے یہ زندگی موت کا سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے۔ ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے خوف کے ذریعے، دشمن کے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، خوراک کی کمی سے، جانوں کی شہادتوں سے۔ تو کیا خیال ہے جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے، نبیوں کے دشمن ہیں، جو ایمان والوں کے قاتل ہیں، کیا
کائنات کا رب انہیں بھی یہ ساری تکلیفیں نہیں دے رہا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بڑی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں تو کائنات کا رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جس طرح تمہیں زخم لگتے ہیں، جس طرح تمہیں چوٹ لگتی ہے، جس طرح تمہاری شہادتیں ہوتی ہیں، تمہارا نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی ان کو بھی چوٹ لگ رہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ پاک سے اس چیز کی امید رکھتے ہو، اس اجر و ثواب کی، اس شہادت کے اعلیٰ اجر و ثواب کی اور جنت کی تم جو امید رکھتے ہو وہ کافر امید نہیں رکھتے۔ دنیاوی نقصان میں تو دونوں ہی برابر ہیں، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، دونوں کو چوٹ لگتی ہے، دونوں کو ہی تکلیف پہنچتی ہے، زخم لگتے ہیں، اور جانیں دونوں کو ہی قربان کرنی پڑتی ہے۔ لیکن تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو وہ کافر اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہیں، ان کا تو سارا کچھ یہی پہ ختم۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شہادت، یہ تو ایک بہت عظیم رتبہ ہے جو اللہ رب العزت بعض اپنے بندوں کو ایک تمغے اور ایک اعزاز کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اللہ پاک اس جہاد کے ذریعے سے کئی فوائد تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، ایک اس جہاد کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے عظیم رتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوا اگر دنیا کی چند روزہ زندگی اگر وہ بچے نہیں جی سکے، وہ 9,000 کے قریب وہ معصوم وہ شیر خوار بچے اگر یہ چند روزہ زندگی نہیں جی سکے تو پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ اللہ کی رب کی جنت کے مہمان تو بنیں گے، وہاں اس دنیا سے زیادہ اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان اور یقین ہے، جس سے کافر محروم۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم و ستم کی داستانیں کوئی کافر پہلی دفعہ نہیں دکھا رہے، بلکہ انسانی تاریخ بری پڑی ہے، صدیوں سے کافر ایسے ہی ایمان والوں پر، اللہ کو ماننے والوں پر، توحید والوں پر، اسلام والوں پر، یقین والوں پر ایسے ہی ظلم و ستم کرتے چلے آئے۔ ایک واقعہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورۃ البروج ہے، اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنی حدیث کے ذریعے سے بالتفصیل ہم تک پہنچایا، اور وہ واقعہ اور قصہ ہے اصحاب الاخدود کا۔ اصحاب الاخدود کا معنی ہے خندق والے۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ البروج میں آغاز میں چند قسمیں اٹھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی۔ اللہ پاک جن چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں گویا کہ کائنات کا رب ان چیزوں کو بطور گواہی کے پیش کر رہا کہ جو بات اللہ پاک آگے کریں گے اس بات کی صداقت و حقانیت میں یہ چیزیں بھی گواہ ہیں۔ فرمایا والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم
جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ قیامت کے دن کے قائم ہونے، قیامت کے دن کا قائم ہونے کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے، اسے یہ بتا دیا جائے، سپریم کورٹ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ تمہارے باپ کے قاتل کو، تمہارے بچوں کے قاتل کو، تمہاری بیوی کے قاتل کو، تمہارے پورے خاندان کے قاتل کو، فلاں فلاں قاتلوں کو فلاں دن فلاں چوک چوراہے میں، فلاں اسٹیڈیم میں سب لوگوں کے سامنے سر عام اسی طرح سزا دی جائے گی، اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح ان قاتلوں نے تمہارے اہل خانہ کو ترسا ترسا کر قتل کیا تھا۔ اگر کسی شخص کو حکومت وقت یا ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس یہ تسلی دے دے فلاں تاریخ اتنے بجے اور فلاں جگہ ان سب قاتلوں کو جو اس وقت ہماری گرفت میں ہیں، جیل میں ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں، ان کو اس طرح سزا سنائی جا رہی ہے، تو کیا خیال ہے جس شخص کے سینے میں انتقام کی آگ جلی ہوئی ہو، جس کو اپنے سارے اہل خانہ کے قتل ہونے کا، ہلاک ہو جانے کا دکھ اور رنج ہو، جب اسے یہ خبر ملے گی تو کیا اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ نہیں؟ اسے تسلی اور اطمینان ہو جائے گا کہ نہیں کہ چلو ہماری داد رسی تو ہوئی نا، چلو اس دن دیکھیں گے ان ظالموں اور قاتلوں کو بھی تڑپتے ہوئے۔ دنیا کی اگر کوئی عدالت اور دنیا کا کوئی چیف جسٹس اگر ہمیں یہ تسلی دے تو میں اور آپ مطمئن ہو جائیں، اور اگر شہنشاہ پوری کائنات کا خالق و مالک، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ، اگر وہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دے کہ میدان محشر سجنے والا ہے، میدان محشر میں یہ سب ظالم میرے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، اور پھر میں ان سے چن چن کر تمہارے سامنے انتقام لوں گا اور ان کو سزا دوں گا، تو پھر ہمیں تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کائنات کے رب کے ان وعدوں پر؟ اللہ پاک نے قیامت کے دن کو کیا کہا؟ یوم الدین، جزا سزا کا دن۔ بلکہ اللہ پاک کچھ نشانیاں اپنی دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ ظالموں کو، جابروں کو بھی اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے بھی سزائیں دیتا ہے، اس کی بھی بے شمار مثال ہے۔ لیکن تمام معاملات کا حساب اگر بے باک ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن کی قسم اٹھائی اللہ پاک، والیوم الموعود، یہ اشارہ کر دیا اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے کہ قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا، اس دن کی قسم کھا کے اللہ پاک فرماتے ہیں وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے نا لوگ، ان کی قسم، جو بہت بڑا مجمع اور گیدرنگ ہوگی ان کی قسم، ومشہود، اور جس رب کے پاس سب لوگ جمع ہوں گے اس رب کی قسم، حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے ان کی قسم۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے واقعہ ذکر کیا ہے اشارتاً، قتل اصحاب الاخدود، خندق والے تباہ و برباد ہو گئے۔ سمجھو آخرت کے دن پر یقین رکھنے والوں، سمجھو کہ وہ خندق کھود کر ایمان والوں کو جلانے والے، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، وہ ہلاک ہو گئے، ہو چکے ہلاک، ان کی تباہی اور بربادی ہو چکی۔ الناری، وہ بہت بڑی آگ، وہ خندق
سادہ خندق نہیں تھی، خالی خندقیں نہیں تھی، الناری، بڑی زبردست قسم کی آگ والی خندق، الناری ذات الوقود، جو آگ بڑے ہی زبردست قسم کے ایندھن والی تھی، اس آگ کی خندقیں جو آگ بڑے ایندھن والی تھی، اس آگ کو جلانے والے اور ان خندقوں کو کھودنے والے ہلاک ہو۔ اذ، جب، ہم وہ علیہا، اس خندق پر قعود، بیٹھے ہوئے تھے، وہ ظالم بڑی بڑی خندقیں کھود کر ان خندقوں کے کناروں پر خود بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان خندقوں کے اندر ایمان والوں کو پھینک رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم و جبر کر رہے تھے نا، وہ اس ظلم و جبر کو خندقوں کے باہر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، یعنی اتنے سنگ دل تھے کہ اپنی آنکھوں سے ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو ان خندقوں میں جلتا ہوا، بھنتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو پھر بھی کوئی رحم نہیں آیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ظالموں جابروں نے ان ایمان والوں سے کسی ذاتی رنجش کا انتقام تو نہیں لیا، ان کا کوئی آپس میں ذاتی اختلاف، جھگڑا، لڑائی نہیں تھی، صرف اور صرف اس بات کا بدلہ اور انتقام لیا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان والے اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز ہے، سب پر غالب ہے۔ پھر اشارہ کر دیا کہ مت سمجھنا کہ وہ رب مغلوب ہو گیا، وہ سب پر غالب ہے، الحمید، وہ کمال تعریفوں والا ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر ظلم و ستم کی داستان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ طاقتوں والا بھی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان والوں کو ان خندقوں میں پھینک کر ان کو آزمایا، ان کو تکلیف پہنچائی، ایمان والے مردوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس جرم کی توبہ بھی نہیں کی زندگی میں۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھی، اتنا بڑا جرم پھر بھی توبہ کی گنجائش رکھتے، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی ایمان والوں کو ستانے اور ان کو دکھ پہنچانے کے بعد۔ فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، تو ان کے لیے جہنم کا، آگ کا اور جلانے کا عذاب ہے، جو کہ انہوں نے خندقیں کھود کر جلایا تھا نا، تو ان کو بھی اللہ پاک جہنم میں جلانے کا عذاب دیں گے۔ ایمان والے تو ایک دفعہ جلے اور بس جان نکل گئی، اور ان کافروں کو جہنم میں ایک دفعہ نہیں جلنا پڑے گا، بلکہ جلیں گے، پھر زندہ ہوں گے، پھر ان کی جلدیں صحیح ہوں گی، پھر جلیں گے، اور یہ جلنے جلانے کا، صحیح ہونے کا، جلانے کا یہ عذاب ہمیشہ جاری رہے۔ اس اصحاب الخدود کے قصے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں تفصیل سے بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا،
جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا، اس بوڑھے جادوگر نے کہا کہ اے بادشاہ، اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اب یوں کریں کہ آپ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دیں، میں یہ سارا فن اس لڑکے کو سکھا دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ کا یہ جادو والا سلسلہ چلتا رہے۔ بادشاہ نے ایک ذہین سا، ایک اچھا سا، ٹیلنٹڈ سا نوجوان لڑکا اس بادشاہ کے، اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اس بوڑھے جادوگر نے اس لڑکے کو جادو سکھانا شروع کر دیا۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جادو سیکھنے بھی جاتا، گھر والے وہاں بھیجتے کہ بادشاہ نے سلیکشن کی ہے ہمارے بیٹے کی۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اللہ، جیسے میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی نا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو اس نوجوان کے گھر سے جادوگر کے پاس جانے میں جو علاقے آتے تھے، وہاں رستے میں ایک راہب تھا۔ راہب عیسائیوں کا عالم، اللہ والا، عبادت کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا۔ اب اس کی رستے میں اس راہب سے ملاقات ہو گئی، کہیں بیٹھ گیا، اس سے متاثر ہوا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس نے اس راہب کے پاس جب باتیں سنی، اس کو مزہ آیا، اس کو اچھی لگی، اس نے روزانہ اس کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اب جادو سیکھنے کے لیے جاتے وقت، آتے وقت وہ وہاں حاضری دیتا، اب وہ گھر جاتے جاتے لیٹ ہو جاتا۔ راہب نے کہا کہ اگر گھر والے پوچھیں تو انہیں بتانا کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا، نہیں تو اگر انہیں میرا پتہ چل گیا تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا ہی کرتا، راہب کے پاس جاتا اور جادوگر کے پاس بھی جاتا، دونوں چیزیں سیکھتا رہا۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اسے اللہ سے، توحید سے، دین سے، عبادت سے محبت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اب جادو تو کفر تھا، آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا گیا۔ نوجوان تھا، جوانی کے اندر عبادت، اللہ کا بڑا مقرب بن گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا، رستے میں اس نے دیکھا وہ راہب کے پاس یا جادوگر کے پاس جا رہا، رستے میں کسی چوک چوراہے میں اس نے دیکھا بہت زیادہ لوگ جمع ہیں اور ایک بہت بڑا کوئی جانور ہے، وہ ان کا رستہ روکے ہوئے۔ وہ بڑا عجیب و غریب جانور دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ سب لوگ پریشان ہیں، رستہ بند ہے، آگے گزرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اب میں جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کی تعلیمات اور ہیں، میں راہب کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کی تعلیمات بالکل الٹا۔ تو اب یہ جو تھوڑی سی کنفیوژن ہے نا کہ ان میں سے صحیح اور سچا کون ہے، اس نے کہا کہ آج میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس نے ایک پتھر لیا، پتھر پکڑا ہاتھ میں اور کہا کہ اگر تو اس راہب کا معاملہ سچ ہے، یہ سچا ہے، اس کا رب سچا ہے، تو آج پھر میں اس رب کا نام لے کے اس جانور کو یہ پتھر مارتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس نے پتھر مارا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اتنا بڑا جانور اس چھوٹے سے پتھر سے مر گیا۔ وہ جانور مرا، لوگوں کا رستہ کھلا اور اس کا ایمان اور یقین اور پختہ ہو گیا۔ اس نے جا کر یہ سارا واقعہ راہب کو سنایا، اپنے استاد کو، دین کے استاد کو سنایا کہ آج ایسے ایسے واقعہ پیش آیا میرے ساتھ رستے میں۔ راہب نے کہا کہ اے بچے، اے نوجوان، بات سن، تیرا معاملہ اب عام لوگوں جیسا نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کا خاص ولی بن چکا ہے، اللہ کا خاص مقرب بن چکا ہے، بلکہ تو مقام میں مجھ سے بھی آگے گزر چکا ہے۔ تو یہ واقعہ کسی کو نہ سنانا،
ورنہ لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا، اور ایک اور بات سمجھ لو، اگر کہیں تم پکڑے جاؤ تو میرا نام تم نے نہیں لینا بالکل کہ میں فلاں راہب کے پاس جاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اس کی کابینہ کا ایک شخص تھا، اور اس کی بینائی نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک بچہ ہے تو وہ دم کرتا ہے، تو کئی مریض ٹھیک ہو گئے ہیں، تو آپ ایسے کرو اس کے پاس جاؤ، مجھے امید ہے کہ تمہاری بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ تحفے تحائف لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بات سنو، میں نے سنا ہے کہ تم کوئی دعا شعا کرتے ہو، تم شفا دیتے ہو، تم مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ اس نے کہا میں ٹھیک تو کوئی نہیں کرتا، میرا رب ٹھیک کرتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، میں کوئی نہیں دیتا دوتا۔ اگر تم اس رب پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا، وہ تمہیں ٹھیک کرنا چاہے گا تو کر دے، پہلے تمہیں اس رب پر ایمان لانا ہوگا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آئے۔ اس نوجوان لڑکے نے، اللہ والے لڑکے نے دعا کی اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب اس لڑکے نے جاتے وقت اس وزیر کو، اس مشیر کو کہا میری بات سنو، بادشاہ کو جا کے میرے متعلق ہرگز نہ بتانا۔ خیر وہ چلا گیا، بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ اس نے اسے پوچھا، اس نے ٹال مٹول کی، اور لیکن اس نے اصرار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس نے کہا اللہ پاک نے ٹھیک کیا۔ بادشاہ نے کہا اللہ رب نے ٹھیک کی ہے؟ رب تو میں ہوں، تمہارا رب کون ہے جس نے یہ ٹھیک کی ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہی میرا رب ہے، وہی تیرا رب ہے، اس نے ٹھیک کی۔ اس نے کہا اچھا میرے علاوہ تو کسی اور کا رب مانتا ہے؟ اس نے اس کو قتل کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اور قتل کروانے سے پہلے اس نے اس سے یہ اگلوا لیا کہ یہ علاج کس سے کروایا تھا، اور اس طرح اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ اس نوجوان تک بھی پہنچ گئے۔ اس نوجوان کو دربار میں لایا گیا، اس نوجوان پر بھی تشدد کیا گیا، اور اسے بھی بادشاہ نے پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب وہ ہے، میں تو اس کے فضل سے ٹھیک کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا رب شفا دیتا ہے۔ اس نے بھی ویسے ہی اللہ کا تعارف کروایا، اور پھر بادشاہ نے ظلم و ستم کر کے پوچھ لیا کہ تو نے یہ سارا کچھ کہاں سے سیکھا؟ میں نے تو تجھے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں راہب کے پاس جاتا تھا، بتانا پڑا اسے۔ اور پھر بادشاہ نے اس راہب کو بلایا، اس راہب کو قتل کروا دیا، وزیر کو بھی قتل کروا دیا اور اس راہب کو بھی قتل کروا دیا۔ اب باری آ گئی اس نوجوان لڑکے کی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے اپنی فوج سے کہا کہ اس نوجوان لڑکے کو لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور وہاں جا کر اسے سمجھانا، اسے ڈرانا، اسے دمکانا کہ باز آ جاؤ، اس رب پر جو تم ایمان رکھتے ہو نا اس کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا؟ اگر چھوڑتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے، اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر ہم تمہیں یہاں سے نیچے گرائیں گے اور پھر تم یہیں ہلاک ہو جاؤ۔ وہ اوپر لے گئے، لڑکے کو جا کے ایسے سمجھایا، ڈرایا، دمکایا۔ لڑکے نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، میں اس رب پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم مجھے مار ڈالو۔ انہوں نے اس کو وہاں سے نیچے پھینکنے کی کوشش کی۔ اس نوجوان لڑکے نے دعا کی جو صحیح مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے، اور وہ دعا بڑی شاندار ہے، سب کو یاد کرنی چاہیے۔ ہر دشمن کے خلاف وہ دعا بڑی ہی مؤثر اور مجرب ہے۔ اس نے کہا
دعا کی کہ یا اللہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان بادشاہ کے فوجیوں کے خلاف میں تو اکیلا ہوں، اور یہ سارے اسلحے کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، پوری اسٹیٹ میرے مقابلے میں ہے۔ اس نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ اب تو جیسے چاہے ان کے خلاف مجھے کافی ہو جا۔ اس نے دعا کی، پہاڑ کو اللہ پاک نے حرکت دی، زلزلہ آیا اس پہاڑ پہ، اور وہ سارے فوجی جو لے کر گئے تھے نا، وہ سارے وہاں سے گرے اور لڑک کر نیچے سارے کے سارے مر گئے۔ اس لڑکے کو اللہ پاک نے بچا لیا، یہ واپس آ گیا نیچے اتر کے، بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ کدھر گئے فوجی، میں نے تو تمہیں مروانے کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا کہ اس طرح ہوا، وہ سارے مر گئے۔ اس نے پھر ایک اور دستہ تیار کیا، کہا اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھاؤ، وہاں درمیان میں جا کر اس کو سمجھانا، اگر سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، ایمان سے پیچھے ہٹ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو سمندر میں گرا کر ڈبو کر ہلاک کر دیں۔ گئے کشتی کے اندر، جب درمیان میں پہنچے، پانی ہی پانی ہر طرف۔ اب ان کا فوج کا پورا دستہ ہے، کمانڈو ہیں جو گئے ہوئے ہیں اس کو گرانے کے لیے۔ جب انہوں نے سمجھایا وہ نہیں سمجھا، اپنے ایمان پر ڈٹا رہا۔ اس نے کہا مجھے پانی میں پھینکنا ہے پھینک لو، مارنا ہے مار دو، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑو۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے پھر وہی دعا پڑھی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تو چاہتا ہے نا ان کے خلاف مجھے کافی ہو جائے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ سارے جو اس کو ڈبونے کے لیے گئے تھے، کشتی نے ہچکولے کھائے اور وہ سب ڈوب گئے، اور اس نوجوان کو اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ وہاں سے زندہ بچا لیا، اور یہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا بادشاہ نے پھر دیکھا کہ یہ پھر واپس آ گیا، وہ سارے مر گئے۔ اب اس نوجوان لڑکے نے کہا، بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا میری بات سن، میں اس رب پر ایمان اور یقین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ایک نقطے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں سن، رہی بات کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں تمہیں طریقہ بتا دیتا ہوں، تو ویسے کر لو، میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا سارے لوگوں کو جمع کرو، سارے لوگوں کو جمع کرو، بہت بڑی گیدرنگ اور اجتماع کا اہتمام کرو، اور پھر مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ دو، درخت کے تنے کے ساتھ مجھے باندھ دینا، اور باندھ کر میرے ہی ترکش سے، یہ جو میرے پاس ترکش اور تیر ہے نا، اس ترکش سے ایک تیر لینا اور میرے ہی رب کا نام پڑھ کر مجھے مارنا، میں مر جاؤں۔ اس نے کہا یہ اس کی تدبیر تھی جو اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ جمع ہوں، سب کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، سب جب دیکھیں گے کہ اللہ کا نام لے کے اس کو مارا گیا تو یہ مر گیا، تو سب اللہ پر ایمان لے آئیں۔ بادشاہ نے ایسے کیا، اور جب باندھ لیا سب لوگ جمع ہو گئے، تو اس نے تیر پکڑ کر کمان میں ڈال کر کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تیر مارا اور وہ لڑکا اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے خالق و مالک کا مہمان بن گیا، اور سارے لوگ ایمان لے آئے، اکثریت ایمان لے آئے۔ اب وہ ایک ایک دو دو چار چار کو تو مار رہا تھا، جو بھی سر اٹھاتا تھا ایمان لاتا تھا اللہ پر۔ اب اتنے زیادہ لوگ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اب اس نے کہا اب کیا کریں؟ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ایسے کرو، ہر اہم چوک چوراہے میں ایک خندق کھودو بہت بڑی، اور اس میں آگ جلاؤ، اور ان کو اس آگ کے اندر پھینکو، پہلے پوچھ لو، اگر تو یہ اللہ کے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگ میں پھینکو۔ انہوں نے ایسے کی خندقیں کھودی، اور پہلے پوچھتے،
اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ لوگوں نے باغ باغ کر خندقوں میں چھلانگے لگائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ شیر خوار تھا اپنی ماں کی گود میں، اس کی ماں تھوڑی سی ذرا، جب اس کو پوچھا گیا نا کہ بادشاہ کو رب مانتی ہے کہ اس کو رب مانتی ہے جو اس لڑکے کا رب تھا، تو تھوڑی سی نہ وہ سوچ میں پڑ گئے، بچہ تھا چھوٹا سا معصوم۔ تو اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ اللہ پاک نے ان کی کرامت دکھائی، معجزہ دکھایا، اور وہ شیر خوار بچہ اللہ پاک نے اس کو بلا دیا، اس نے بول کر کہا کہ یا امی اصبری، اے ماں ڈٹ جا، ڈٹ جا، انکی علی الحق، تو حق پر ہے۔ گھبراتی کس بات سے؟ اس ماں نے بچے سمیت آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ ہے اصحاب الاخدود کا قصہ، اور یہ ظلم و ستم کی داستانیں کوئی آج نئی نہیں۔ یہ ظالم اسرائیل اور ان امریکہ بدماش اور باقی سارے ہواری مل کر آج ان معصوم پھولوں کو مسل رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور آج ان کی انسانیت کا اور حقوق انسانیت کا، آزادی کا، وہ سارا ان کا جو بیاں چہرہ تھا اور ان کے جو نام نہاد نعرے تھے، وہ سارے ایکسپوز ہو چکے ہیں، سب ننگے ہو چکے ہیں۔ آج اللہ کے یہ بندے ایمان والے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کے کئی دفعہ بڑا کچھ محسوس ہو رہا ہوتا کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ہم ان سے کمزور ایمان کے مالک ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے ایمان تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، شہادتیں بھی پیش کر رہے ہیں، گھر بھی اجڑ رہے ہیں، پورا خاندان بھی جا رہا ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں ان کے ایمان میں، یقین میں کوئی کمی نہیں۔ ابھی رات میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک نبینا نوجوان لڑکا ہاسپٹل کے اندر، جہاں مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی، وہاں پہ لوگ اپنے ان کے لواحقین مریضوں کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر ہی، اور وہ نبینا بڑے رقت امیز انداز سے دعا کروا رہا ہے، اور سارے پیچھے ہاتھ اٹھا کے آمین آمین دعائیں کر رہے ہیں۔ تو دعا سن کے اور ان لوگوں کی آمین سن کے لگ رہا تھا کہ یہ تو بالکل مایوس نہیں، یہ تو اپنے رب کے ساتھ ان کا تعلق تو پہلے سے بھی مضبوط نظر آ رہا، اور وہ اس اسرائیل بیڑیے کے سامنے مضبوط دیوار بنے کھڑے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ ان کے ہاتھوں سے اس دنیا کے سب سے بڑے شیطان اور سب سے بڑے فرعون کو اللہ نیست و نابود کرے۔ سبحانک اللہ۔